اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ ہر قوم کی طرف نبی یا ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے۔ ہمیں حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے ہیں، جن میں سے صرف 25 کے نام قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب ہندو یا سناتم ہزاروں سال پرانا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ دوستو، ان کے پاس بھی قرآن پاک کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں وید داس کی صورت میں موجود ہیں، اور ان کتابوں کے اندر بھی کسی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور نبی بنا کر بھیجا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق اس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہندو مذہب کے ماننے والے اس بات کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر واقعی ہی کوئی نبی ہندوستان کی سرزمین کی طرف نہیں بھیجا گیا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے موجود ہے؟ اور ایک بھگوان جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کی ذات ہے کی عبادت کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیا ان کی کتابوں میں موجود یہ باتیں ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبر کی تعلیمات ہیں جنہیں بعد میں انہوں نے بگاڑ دیا؟ سوال یہ ہے کہ ہندو کس نبی کی امت سے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو کہ تمام ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندو مذہب کے پیروکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا یہ مذہب اسلام یا مسلمانوں سے کہیں پرانا ہزاروں سال سے موجود ہے، اور ان کی یہ بات اس حد تک تو سچ بھی ہے کیونکہ کفر و شرک کی پیدائش تو اسی دن ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی کو قتل کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، اور یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت موجود تھے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی تو صدیوں سے انسانوں کے اندر موجود ہے، جس کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان انسانوں سے کرواتا رہا۔ جہاں تک تعلق ہندوستان کی سرزمین کا ہے تو یہاں یقیناً پیغمبر بھیجے گئے ہوں گے، جن کی تعلیمات کا کچھ حصہ تو ان کی کتابوں میں موجود ہے مگر اکثر حصے کو بگاڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو چکی ہے، اور ان کی کتابوں میں خدا کی صفات کا ذکر بھی ایسے ہی موجود ہے جیسا کہ ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندو مذہب کو ماننے والوں نے خدا کی مورتیاں بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی ہے۔ ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، جبکہ ہندو مذہب ہزاروں سالوں سے موجود ہے، تو اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں، مگر وہ لوگ یہ بات جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین میں سری لنکا کی پہاڑی کے اوپر اتارا گیا تھا، جہاں ان کے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یعنی ہندوستان کی سرزمین پر ہی سب سے پہلا قدم ایک مسلمان اور ایک پیغمبر نے رکھا تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا حکم ماننے والا۔ دوستو، لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی ہی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی، جس کا مطلب ہے پہلا، اوریجنل یا فرسٹ۔ اور اگر ہندو کسی طرح بھی ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل ناممکن ہے، اور بھوشیہ پرانا میں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ بھوشیہ پرانا کے چیپٹر 4 to 7 میں اس سارے واقعے کا ذکر ایسے ہی موجود ہے جیسا کہ قرآن پاک اور انجیل کے اندر ہے۔
بھوش پرانا میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبھو منو یعنی آدم علیہ السلام اور دوسری کو فیمیل یعنی شتر و پاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کے 3 مذاہب میں ایک جیسی باتیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ ہندوستان کی سرزمین پر کون سا نبی بھیجا گیا تھا؟ تاریخ میں اس کے شواہد کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے سب سے پرانے لٹریچر میں ہندو نام کا مذہب موجود ہی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت نام کو بگاڑ کر ہندو کہلانے لگے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی ہندو مذہب کے نام کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، اور اس بات کا کچھ ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم میں بھی موجود ہے، جس کے معنی ہے اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والا دین ہے۔ تاریخ کے مضبوط دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو مذہب کے یہ وید کسی اور پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، جس میں انہیں مہا نوحا کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر یا عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سارا واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور بک آف جینیسس میں بھی بیان ہے، اور یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ خدا نے اس منو کو کشتی بنا کر اس میں سوار کیا اور جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ورش یعنی ہندوستانی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی میں بھی یہی مطلب ہے۔ ان کی کتاب وید داس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو نام لے کر 74 جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ فرانس کے ایک جرنلسٹ AJ ڈیبوائس نے ہندو مذہب اور روایات کو 40 سال تک پڑھا، اور اس نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے بعد میں آباد کیا گیا۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ہندوستان کی سرزمین کے درمیان ایک تعلق تھا، اور جس وید داس کے نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی تعلیمات تھیں۔ یہ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئیں، جو کہ بعد میں بگڑ کر اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی شروع کر دی، کیونکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی عبادت دنیا میں اور کہیں نہیں کی جاتی، صرف ہندوستان میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی مورتیاں بنا لیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کا الگ کام مقرر کیا ہوا ہے، اسی طرح ہندو مذہب کے لوگوں نے بھی ہر دیوی دیوتا کے ذمہ الگ کام لگایا ہوا ہے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہندو قوم آج بھی ستاروں کے علم پر یقین رکھتی ہے اور اسے مقدس سمجھتی ہے، مگر اہم سوال یہ ہے کہ ہندو قوم یہ بات جانتے ہوئے بھی اور اپنی کتابوں میں اتنا واضح ذکر دیکھ کر بھی آخر اس بات کو کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی ایک نبی اتارا گیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کروں گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے، کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، بے شک میرے مالک۔ جس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس پیغام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 پڑھی، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیان والی امت، اور تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں گے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی بھی اور پیغمبر کی تعلیمات کو
قبول نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا، جو کہ بگڑ کر اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو امانت سمجھ کر ان تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارے نبی کو سب جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد کسی مزید پیغمبر یا رسول نے نہیں آنا۔ اس لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، اور ہم سے قیامت کے روز اس کا سوال کیا جائے گا۔ جی تو دوستو، آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔